السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی شبہات کے ازالے کے چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے جو واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پر چل رہی ہے۔ ان لوگوں نے دارالعلوم کے فتوے پر اعتراض جتایا ہے اور اس کی مخالفت کی ہے۔ خاص طور سے مفتی ابوالقاسم صاحب اور مولانا ارشد مدنی صاحب کو ہدف نشانہ بنایا ہے۔ مولانا ارشد مدنی صاحب کے ماننے والوں کو انہوں نے تشبیہ بجرنگ دلوں سے دیا ہے۔ دنیا میں اس وقت دارالعلوم جو قائم ہوا ہے، دارالعلوم کے قائم کرنے کا مقصد ہے باطل کی سے مقابلہ لینا اور اس کے اصل چیز کو اجاگر کرنا، اس کی سرخوبی کرنا۔ ہندوستان میں جب انگریز آئے اور انگریزوں نے یہاں تسلط کر دیا 1957 کے غدر کے بعد، جنگ کے بعد، جس میں مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ وغیرہ انہوں نے بڑی جان بازی سے مقابلہ کیا۔ جب وہاں پر ہار گئے 1857 میں، 1957 نہیں، 1857 میں، تب یہ لوگ سر جوڑ کے بیٹھے اور غالباً 1866 میں انہوں نے دارالعلوم کا قیام کیا اور دارالعلوم کے ذریعے انگریزوں کی مخالفت، ان کے خلاف جنگیں کرتے رہے۔ اسی دارالعلوم سے ریشمی رومال کی تحریک چلی جو آخر وقت میں پکڑ لی گئی۔ اسی دارالعلوم کے مولانا ارشد مدنی کو انہیں ذرا بتانا چاہتے ہیں، جس کو یہ سادیانی بجرنگ دلی کا ٹولہ کہتے ہیں۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم میں مدرس تھے۔ جمعرات کو چھٹی ہوتی تھی، جمعرات اور جمعہ جا کے علاقوں میں انگریزوں کے خلاف تحریک چلاتے تھے۔ انگریزوں کو جب پتہ چلا تو ریاست رامپور سے انگریزوں نے کہا، ریاست رامپور والے دیوبند کی امداد کرتے تھے کہ مولانا حسین مدنی کو دیوبند سے نکلواؤ، یہ ہمارے خلاف تحریک چلاتے ہیں۔ تو ریاست رامپور نے اس وقت کے محتمیم دارالعلوم کے مولانا قاری طیب صاحب تھے، قاری طیب صاحب سے کہا کہ ان کو حسین مدنی کو نکال دو ورنہ آپ کی امداد بند کر دی جائے گی۔ تو چونکہ قاری طیب صاحب حکیم الامت کہلاتے ہیں، انہوں نے حکیمانہ جواب دیا کہ ابھی تو صرف جمعرات اور جمعہ کی چھٹی ہوتی ہے اور ان کو نکال دیں گے تو پورا ہفتہ انگریزوں کے خلاف تحریک چلائیں گے، لہذا یہ بات رک گئی اور نکالے نہیں گئے۔ مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو جب واقعہ کی خبر ملی تو قاری طیب صاحب سے کہا، آپ نواب رامپور کو خط لکھیے، ابھی تک تم نے جتنی امداد دیا ہے اس کا لیکھا جوکھا بھیجو، میں ساری امداد کو واپس کر دیا جائے گا۔ یہ ہے مولانا حسین احمد مدنی، جن کے فرزند ہیں مولانا ارشد مدنی، جن پر یہ سادیانی بجرنگ دلی کا ٹولہ کا الزام لگا رہے ہیں۔ ابھی انگریزوں کے زمانے میں اعلان ہوا کہ جھنڈا کون لہرائے گا، کسی کی ہمت نہیں ہوئی، مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ جھنڈا لہرائے، انگریزوں کی بندوق رکھی کی دھری رہ گئی۔ انہوں نے انگریزوں کے استعمال کو استعمال کرنا ناجائز قرار دیا، عدالت میں پیش ہوئے۔ انگریز جج کہتا ہے کہ حکومت کے خلاف بغاوت کا جو فتویٰ تم نے فتویٰ دیا، ہاں فتویٰ دیا ہے، بغاوت کا انجام جانتے ہو تو کفن لے کے ساتھ میں گئے تھے، میں کفن لے کے آیا ہوں، میں جانتا ہوں اس کا انجام قتل ہے۔ یہ مولانا حسین احمد مدنی ہیں، جن کے فرزند مولانا ارشد مدنی ہیں۔ آج یہ مولانا حسین احمد مدنی کے فرزند کو کہتے ہیں کہ یہ بجرنگ دلیوں کا ٹولہ ہے۔ تو یہ مولانا اور جب ہندوستان آزاد ہوا تو جمیعت العلماء نے یہاں کے آئین میں مسلمانوں کا مساوی حق دلایا، یہ کردار مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آج یہ کہا جا رہا ہے کہ مولانا ارشد مدنی بجرنگ دلیوں کا ٹولہ ہے، یہ باطل کی سازش ہے۔ یہ اسلام کو جتنے بھی باطل طاقتیں ہیں اس وقت، وہ سارے کے سارے دیوبند کے مخالف ہیں۔ دیوبند ہی ایک ایسا ادارہ ہے
جو سارے باطلیوں کو رد کے لیے محکمہ بنا ہے، رد قادیانی، رد مودودی، رد ثقیل بن حنیف، تو دیوبند ایک ادارہ ہے جہاں باطل کی طاقتوں کو رد کرنے کے لیے ایک ہر شعبہ بنا ہوا ہے۔ چونکہ جتنی باطل طاقتیں ہیں وہ ساری کی ساری دیوبند کے خلاف ہیں۔ ان باطل طاقتوں نے مولانا سعد کاندھلوی کا استعمال کیا تو دارالعلوم امت کی گمراہی سے بچانے کے لیے ایک فتویٰ دیا کہ مولانا سعد انبیاء کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، قرآن کی تفسیر بالرائے کرتے ہیں، جمہور کے راستے سے ہٹ رہے ہیں، لہذا ان کے راستے پہ چلنا گمراہی ہے، تو ظاہر ہے ان کو تلتا لگے گا اور تل ملائیں گے، اور یہ لوگ اس وقت دارالعلوم دیوبند کے خلاف ہیں، لہذا ان سے دوری اختیار کرو۔ میں نے چند چیزیں بتا دی۔ انہوں نے کہا بنگلہ دیش میں مولانا ارشد کے لوگوں نے یہ کیا وہ کیا۔ بنگلہ دیش میں دنیا جانتی ہے کہ قادیانیوں نے 19 علماء کو شہید کیا اور بہت سارے کو زخمی کیا۔ اب یہی باطل طاقتیں دیوبند کے اندر مار پیٹ کروانا چاہتی تھیں، تو اللہ کا شکر ہے ہمارے اکابرین کو اللہ نے وہ استعداد عطا فرمائی ہے، انہوں نے دیکھ لیا، اس لیے دارالعلوم کے احاطے کے اندر تبلیغ کا کام شورا کو یا امارت کو بند کرا دیا، ورنہ اگلا قدم ان لوگوں کو دارالعلوم دیوبند کو بند کرانا تھا مار پیٹ کرا کے۔ لہذا اب یہ دیکھو یہ لوگ کس کے ایجنٹ ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ آج مولانا ارشد مدنی پر الزام لگا رہے ہیں، دنیا جانتی ہے رات کو 12 بجے 2 بجے کس سے سمجھوتا کر کے یہ بھاگ گئے ہیں اور ابھی تک فرار ہیں، پتہ نہیں چل رہا ہے۔ لہذا میں اس بات کو وضاحت کر دینا چاہتا ہوں، ہر باطل طاقت دیوبند سے ٹکراتی ہے، اور اللہ چاہیں گے انشاءاللہ جو اور طاقتوں کا حسر ہوا ہے ان کا بھی حسر ہی ہوگا۔ لہذا میں چند چیزیں بتا دے رہا ہوں جو کہ آپ لوگ یاد رکھیے، سوچیے وہ باطل طاقتیں دیوبند کے خلاف کیوں۔ فقط والسلام۔ شبہات کے ازالے کی ویڈیو دیکھیں تھوڑا۔ دوسرا ادب، قاضی اور مفتی اس کام کو انجام دینے کے لیے اتاولا پن جلد باز نہ بنے۔ اس کا یہ اتاولا پن اور جلد بازی اس کی بدنیتی کو ظاہر کرتی ہے، اور جس نے بھی فتویٰ دینے میں حریص ہوا اور جلد بازی کی تو وہ شخص اس کام کی توفیق سے محروم کر دیا گیا اور اس کے قلب اور عقل سے برکتیں چھین لی گئی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر میں تجھے کمزور پاتا ہوں، تو کسی 2 آدمیوں پر امیر نہ بن۔ دوسری روایت میں ہے کہ تو کسی 2 آدمیوں پر قاضی نہ بن، اس لیے کہ قضائت اور افتاء بھی امارت کی ایک شکل ہے۔ فائدہ، فتویٰ دینے کی حرص اور جلد بازی سے جس مسئلے میں فتویٰ دینا ہے اس مسئلے سے متعلق صحیح علم اور صحیح بصیرت اور صحیح نیت کی توفیق سے مفتی محروم کر دیا جاتا ہے، اور اس کے دل و دماغ سے علم اور بصیرت کی برکت چھین لی جاتی ہے۔ جو اپنا ہوتا ہے اسے کسی کھائی میں ڈھکیلا نہیں جاتا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر سے فرما رہے ہیں اور اپنی محبت کا واسطہ دے کر فرما رہے ہیں کہ اے ابو ذر قاضی مت بنو۔ تنبیہ، اب ہم اپنا دوسرا رخ اختیار کرتے ہوئے علماء عالم کو میدان میں لے آنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آؤ اور ہمارے اور مفتی ابو القاسم اور مولانا ارشد مدنی صاحب کے درمیان فیصلہ فرماؤ۔ یہ کون سا طریقہ افتاء ہے کہ مظلوم مولانا سعد صاحب کو مراجع بھی پیش کرنے کی اجازت نہیں اور بلا تحقیق اور بلا انتظار عجلت کے ساتھ فتویٰ صادر کر دیا جاتا ہے، اور دیگر مفتیان کرام اس کی تائید بھی کرتے ہیں اور مولانا ارشد مدنی صاحب اس فتوے کو سراہتے ہیں۔ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اور پوچھتا ہوں یہ کون سا طریقہ ہے دارالفتاء دارالعلوم دیوبند کا اور اس کی فتویٰ کمیٹی کا؟ عوام پوچھتی ہے مفتی صاحب آپ مراجع اور راجو نامہ تو دیکھ لیتے تو جواب مل جاتا، اور مفتی ابو القاسم صاحب کا جواب یہی رہتا ہے کہ مولانا سعد صاحب کے کیس کی فائل بند ہو گئی، اب چوتھے رجوع نامے کو ہاتھ بھی لگانا مناسب نہیں، ورنہ پھر سے فائل کھولنی پڑے گی اور بڑا وقت ضائع ہوگا۔ مفتی ابو القاسم صاحب کو اپنے وقت کی پڑی ہے اور مولانا سعد صاحب اور ان کے کروڑوں پیروکاروں کی الجھن اور پریشانیوں کی کوئی فکر نہیں۔ مذکورہ بالا اصول فتوے میں اسی حرص اور عجلت بازی سے منع کیا گیا، اس لیے کہ اسی عجلت بازی میں دیے گئے بے توفیق
اور بے برکت فتوے نے ساری دنیا کو دنگل بنا کر رکھ دیا، اور مولانا ارشد مدنی صاحب کے خاندانی مریدوں نے بجرنگ دل کے بلوائیوں کی شکل اختیار کر لی اور بنگلہ دیش کے اجتماع میں آئے ہوئے مہمانوں کے کپڑے، پیسے اور بستر تک لوٹ کر بھاگ گئے، لوگوں کو ڈنڈوں سے پیٹا، زخمی کیا۔ یہ سب کچھ ہوا اور دیر تک ہوتا رہا، اور لوگوں نے مفتی ابوالقاسم سے التجا بھی کی کہ خدا را اسے رکوائیں، کچھ تو کیجئے۔ تو مفتی صاحب کا پولیٹیکل جواب وائرل پر آتا ہے، ہم ہندوستانی ہیں اور حالات بنگلہ دیش کے خراب ہوئے ہیں، ہمیں ان سے کیا واسطہ۔ اور یہ جو کچھ ہوا صرف ان بے ترتیب اور بیجا فتووں کی وجہ سے ہوا، اور ان کے تائید میں دیے گئے مولانا ارشد مدنی صاحب کے عصبیت سے بھرے تبصروں کی نحوست سے ہوا۔ تبلیغ والے اس سانحہ بنگلہ دیش کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ دینی اور علمی دلائل کا جب فقدان ہوتا ہے تو قائدین اپنے پیروکاروں سے گنڈا گردی کرواتے ہیں، اور وہی کروایا گیا بنگلہ دیش میں۔ مسز نسرین کے مسئلے میں گنڈا گردی نہیں کروائی، وہ تو دہریت اور سیحونیت اور اسلامی دشمن تحریک تھی۔ وہاں آپ کے اور آپ کے پیروکاروں کے جذبات کہاں ہوا کھانے گئے تھے؟ وہاں اپنی بہادری نہیں دکھلائی، اور یہاں مظلوم تبلیغ والوں کو گالیاں دیتے، ان کی پٹائی کرتے اور ان کا سامان لوٹتے شرم نہیں آئی۔ اور نہایت ڈھیٹ پنے کی بات تو یہ ہے کہ اس سب سانحے کے بعد اظہار ہمدردی یا تعزیت کی طور سے کسی طرف سے، یعنی مفتی ابوالقاسم، مولانا ارشد مدنی یا حکومت بنگلہ دیش کی طرف سے نہ ایک بیان آیا اور نہ ہی کوئی تسلی بھرے دو بول کہے گئے۔ لیکن اب وہ دن نہیں رہے کہ آپ ملکوں کے دورے کر سکو۔ ہر جگہ تبلیغ والے تمہارے ظلم اور بربریت کی کارستانیوں کو سنا سنا کر عوام کو یہ بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ رائے دارالعلوم دیوبند کے مفتی ابوالقاسم، مولانا ارشد مدنی اور فتنہ خبیثہ پاکستانی عالمی شورا والوں نے سب مل کر کتنا ظلم کیا۔